بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ قیامت، جو کہ اس دنیا فانی کے خاتمے اور انسانی اعمال کی محاسبے کا نام ہے اور امر حق ہے، اور اس پر ایمان نہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ قیامت کا قائم ہونا تو برحق ہے، لیکن یہ قائم کب ہوگی؟ اس بات کو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز رکھا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ قیامت کی چند نشانیاں بھی مقرر فرما دی، تاکہ ان کو دیکھ کر یہ الہاد قیامت کا وقت قریب ہے۔ امام مہدی کی آمد مسلمانوں کے نزدیک یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امام مہدی امت میں ایک مجدد، کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کون ہیں اور کس کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، کون لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ دیں گے، اور آپ کتنے عرصے تک زمین پر حکومت کریں گے، اور امام مہدی کا دور مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا۔ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں مختلف فرقوں کے عقائد کا بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازماً دیکھنا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت مہدی امت میں ایک مجدد، کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت مہدی کا نام نامی محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے۔ بامائی نے ہدایت یافتہ مکمل بادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہے۔ حضرت مہدی حسنی سادات نزدیک اہل تشریح حسینی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سادات میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث کی روایات ملاحظہ کریں تو اس میں ابو اسحاق کہتے ہیں کہ علی نے اپنی صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ میرا بیٹا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے۔ ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پہ ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا بیان واقعہ فرمایا۔ مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پورے روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا، وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوتے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ دعوی محدودیت اور حقیقی محدودیت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ محدودیت ایک روحانی منصب ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، تصرف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب انہیں حال ہوگا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاویہ کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور محض مسلمانوں میں صلح اور اتفاق کی خاطر اپنا یہ جائز حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے جب آخر زمانے میں امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔
جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء کرام آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک بہت ہی بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ علی بن ابی طالب سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ مولانا بدر عالم بیرٹی فرماتے ہیں، ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خماس میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اسی لیے مصائب و آلام کے وقت ان کا ظہور کا انتقال معقول و معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ یصلحہ فی لیلہ یہ حل کر دیتا ہے کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہو، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانی مشیت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر کی اندرونی خصوصیات منظر عام پہ آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ ان حدیث کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ حضرت مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت مہدی کو بڑی صلاحیت اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو عنایت کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں دوستوں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کس زمانے میں ہوگا۔ حضرت مہدی کا ظہور اس وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کا وقت، ان کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اجمیوں، غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس جانب سے ہوگی، فرمایا اہل روم، مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدائے مدینہ سے ہوا تھا، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزائی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کے وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ابو صالح تابعی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگتی جائیں گی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت دینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی دوسری روایت بھی ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ بن عمرو نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی۔
حضرت مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سنیوں میں ان کی آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک حضرت مہدی امام حسن عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات تمام مستند کتب مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، پھر بھی اب تک محدودیت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ سچے مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نہ کہ اعلان۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ حدیث سے ثابت ہے۔ امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے حدیث ملتی ہیں جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور علی بن ابی طالب کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ظہور مشرق سے ہوگا، اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کثرت سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث اہل سنت کی کتاب میں موجود ہیں جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی فاطمہ کی نسل سے ہیں۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہیں، وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کہ جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ بے شمار حدیث ہے۔ اس بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایات مصدقہ ہیں۔ شیعہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے اور امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر خضر اور عیسیٰ مسیح کی طرح بہت لمبی ہے۔ وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ زیدیہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی زیدیہ شیعہ مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی زیدی شیعہ اماموں میں سے ایک امام ہوں گے، تاہم ان کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ امام حسن یا امام حسین کی نسل سے قرب قیامت پیدا ہوں گے۔ زیدی شیعہ کتاب المحیط بالامامہ میں روایت ہے کہ یعنی ابو خالد واسطی امام زید سے پوچھا مہدی کے متعلق کہ کیا وہ آئیں گے، تو انہوں نے فرمایا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اولاد حسین سے ہوں گے، تو امام زید نے فرمایا کہ اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن اللہ چاہے تو وہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے، اور اگر اللہ چاہے تو امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ جہاں مسلمان فرقوں میں امام مہدی کا تصور پایا جاتا ہے، وہاں مسلمان فرقوں میں سے ایک قدیم فرقہ یعنی عبادیہ کے نزدیک وجود حضرت مہدی یا عقیدہ حضرت مہدی کا تصور موجود نہیں۔ عبادیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہے جو قرآن سے ثابت ہو، لیکن ایسا عقیدہ جو قرآن سے چاہت نہ ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ عبادیہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ افکار و عقائد مہدی مسلمانوں کے درمیان یہودیوں سے رائج ہوا، جنہوں نے اپنی کتابوں کے منحرف نظریات مسلمانوں میں پھیلا دیے۔ ذکریہ خلیفہ لکھتے ہیں، یعنی مسلمان کے بیچ جو فکر موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک خارق عادت شخص کو دنیا کے ظلم و جور سے نکال کر عدل و انصاف سے بھر دے گا، چند ہی برس میں، اور عہد مہدی منتظر ہوگا۔ عبادیہ مذہب ایسی فکر کو قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ افکار قرآن کے خلاف ہے۔ الخد عبادی مسلمان عالم شیخ سعید بن مبروک القوبی جو اس مسلک کے حدیث کے ماہر ہیں لکھتے ہیں، یعنی احادیث مہدی ہجوٹ اور گھڑی ہونے ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور عبادی عالم الشیخ ناصر بن ابی نہیان القروسی لکھتے ہیں کہ یعنی ہماری قوم میں جو روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہدی کو بھیجے گا،
دجال کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ آسمان سے اتریں گے۔ یہ تمام باتیں میرے نزدیک حقیقت سے دور ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ خضر اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ شیعہ اسماعیلی یا باطنی فرقوں میں امام مہدی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس ہے۔ جہاں پوری امت مہدی موعود کے منتظر ہیں، تو ایک طرف باطنی اسماعیلیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مہدی کا ظہور ان کے 12ویں امام عبداللہ المہدی کی صورت میں ظہور کا زمانہ ہو چکا ہے، اور مہدی کے بعد ان کے فرزند قائم بن المہدی کو اس کا جانشین مانتے ہیں۔ وہی زمانہ تھا جب 297 میں فاطمی خلافت کی بنیاد اسماعیلی امام مہدی نے رکھی تھی، اور تقریباً 300 سال تک فاطمی حکومت قائم رہی، اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ فاطمی خلافہ مہدی کے زمانے میں ابو طاہر کے پیروکار فراتی اسماعیلیوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود چوری کر کے یمن لے گئے اور 10 سال تک قرامتیوں کے قبضے میں رہے۔ اس وقت فاطمی خلافہ نے بھی قرامتیوں کی اس فعل کو نامناسب قرار دیا اور انہیں پیغام بھیجا کہ حجر اسود کو واپس مکے میں لایا جائے، مگر قرامتیوں نے انکار کیا۔ بالآخر عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں حجر اسود کو دوبارہ خانہ کعبہ لائی گئی۔ حدیث شیعہ اور سنی مکاتب کی مشہور ترین اور معتبر ترین حدیث ہے۔ جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے۔ جس نے قیام مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہوا۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت مرفوع ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قیام مہدی کا انکار کیا وہ ان تمام چیزوں پر کافر ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ حضرت مہدی کا نام صریحاً قرآن میں ذکر نہیں ہوا، اور نام پر عدم تصریح مصلحتوں پر استوار ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تاہم جان لینا چاہیے کہ نام ذکر کرنا شخصیات کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہے، اور صفات و خصوصیات سے بھی تعارف کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی کو صفات و خصوصیات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ قرآن میں مہدی کو بعض خصوصیات اور صفات کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے۔ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ذکر تورات کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ حافظ سلیمان بن ابراہیم قدوزی حنفی امام باقر اور امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں خدا کے صالح بندوں سے مراد مہدی اور ان کے اصحاب ہیں۔ نجات دہندہ کے آنے کی بیان بہت سی قرآنی آیات میں موجود ہے۔ مثلا سورہ قصص کی 5ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان ضعیف اور ماتحت بنائے جانے والے آسمانوں کو روئے زمین کے پیشوا بنا دیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں۔ احادیث کی کتاب میں تواتر کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں کئی مشہور علماء نے مکمل کتب تحریر کی ہیں جن کا تعلق اہل سنت کے مختلف مکتبہ فکر سے ہے۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں: کتاب المہدی از امام ابو داؤد، علامت المہدی از جلال الدین السیوطی، القول المختصر فی علامت المہدی المنتظر از ابن حجر، البیان فی اخبار صاحب الزمان از علامہ ابو عبداللہ ابن محمد یوسف الشافعی، مہدی آل رسول از علی ابن سلطان محمد الحراوی الحنفی۔ اہل تشیع کی طرح اہل سنت کی کتابوں میں بھی بہت سی روایات امام مہدی کے بارے میں نقل کی گئیں، حتیٰ کہ بعض اہل سنت کے مصنفین نے مستقبل کتابیں حضرت مہدی کے بارے میں لکھی ہیں، جس سے وہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ابراز الوہم المکنون میں کلام ابن خلدون، ابو الغیث سید احمد بن محمد بن صدیق غماری شافعی الزہری مغربی، ابراز الوہم من کلام ابن حزم احمدین صدیق غماری مؤلف القبل، الاحتجاج بالاثر علی من الذکر المہدی منتظر، جامعہ مدینہ کے استاذ شیخ حمود بن عبداللہ تجری۔ یہ کتاب شیخ ابن محمود قادی قطری کی کتاب کے جواب میں تحریر ہوئی ہے۔ ولادت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی کی ولایت ابھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ پیدائش آخری زمانے میں قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ہوگی۔ البتہ ان کا تعلق نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی نسل سے ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ابو القاسم ہوگی۔ اہل تشیع کے عقائد کے مطابق وہ 15 شعبان 256 ہجری کو سامرہ موجودہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں اور حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، اور والدہ کا نام نرجس یا ملکہ تھا جو قیصر روم کی نسل سے تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے ان حدیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے جو حکومت قائم کریں گے۔ تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ ان کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ حوالوں میں دی گئی قدیم کتب میں ان کے کئی القاب ملتے ہیں جن میں سے مہدی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کا اصل نام محمد ہے، مگر مہدی اس قدر مشہور ہے کہ اسے ہی ان کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے القاب و خطابات کچھ اس طرح ہیں: مہدی ہدایت پائے ہوئے، القائم کھڑا ہونے والا، یہ لقب اوپر دی گئی حدیث میں ہے جس میں ان کے بارے میں یہ لقب استعمال کیا گیا ہے۔ المنتظر، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، صاحب الزمان،
اہل تشیع کے مطابق وہ زمانے کے امام ہیں، امام عصر یا امام زمانہ، یہ بھی صاحب الزماں کے ہم معنی ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ 5 سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے تھے، مگر اپنے اعمال یا نائبین کے ساتھ رابطہ رکھا۔ اس وقت کو غیت صغریٰ کہتے ہیں۔ غیت صغریٰ کے دوران میں وہ اپنے معاملات میں اپنے نائبین کے ذریعے چلاتے رہے۔ ایسے 4 نائبین کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ غیت صغریٰ 260 سے 329 تک چلتی رہی، بعد میں وہ مکمل غیت میں چلے گئے جسے غیت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس دوران میں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور ان کا ظہور حدیث کے مطابق آخر الزماں یا قیامت کے قریب ہوگا۔ تب تک نیک علماء لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتاب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہے۔ ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا براویت پر پورا ہونا ضروری ہے۔ کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدیک۔ یہاں ان میں سے کچھ بیان کی جاتی ہے۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے، جسے مغربی مفکرین زد مسیح کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد علم نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج، یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا اور پاک کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا، جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ بیدا مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلے کی پابندی لگنا۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ شیعہ و سنی کے ہاں حضرت مہدی کی آمد یا پیدائش کے قائل ہیں۔ وہیں محاصر علماء میں سے ایک تعداد حضرت مہدی کے وجود یا ان کی آمد کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے خیال میں اسلامی منابع حدیث میں تصور حضرت مہدی دراصل یہودیوں یا اسرائیلی روایات سے ہے۔ چنانچہ عہد حاضر میں چند علماء وجود حضرت مہدی یا ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں۔ مثلا عراق کے 11 ایمانی عالم احمد الکاتب کے نزدیک وجود حضرت مہدی اور ان کی آمد ثابت ہی نہیں، چنانچہ انہوں نے اس موضوع پر 5 کتابیں لکھی ہیں۔ ان سے قبل ایران کے مجتہد سید ابوالفضل برقی قمی نے شیعہ کتاب حدیث بجار الانوار جلد نمبر 51، 52 اور 53 میں موجود روایات پر تحقیق کر کے ایک کتاب بررسی علمی در حدیث مہدی لکھی، جس میں بحر الانوار کی 3 جلدوں میں موجود روایات کا سند و متن کے لحاظ سے رد کیا گیا۔ یہی روش پاکستان کے عالم سید شرف الدین علی موسوی نے اپنایا اور شیعہ و سنی دونوں کتب میں موجود روایات حضرت مہدی پر تحقیق کی اور اپنی کتاب باطنیہ کے حصہ 2 میں کئی 100 صفحات پر اس کا رد کیا۔ ایران میں محصر عالم سید مصطفیٰ حسینی طباطبائی کے نزدیک بھی حضرت مہدی کے متعلق روایات قابل اعتبار نہیں۔ عبداللہ آل محدود قطر کے سلفی عالم نے ایک کتاب التحقیق المعتبر فی حدیث المہدی المنتظر لکھی، جس میں حضرت مہدی کے متعلق تمام احادیث کا جائزہ لیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ مہدی کے متعلق ایک بھی قابل اعتبار روایت نہیں، اس لیے بخاری مسلم نے یہ روایت قبول نہیں کی۔ علامہ البانی نے اس رسالے کی رد کرتے ہوئے ایک تحریر لکھی تھی۔ علی گڑھ انڈیا کے ایک شخص راشد شاز دھر بنگوی نے بھی حضرت مہدی کی آمد کا انکار کیا ہے، جس کی وجہ سے معروف مسلم اداروں نے اسے ضال و مضل قرار دیا۔ ابتدا سے مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد اس عقیدے کی صحت سے متعلق تحفظات کا شکار رہی، جن میں عمان میں رہنے والے آبادی مسلمان، جن کی تعداد تقریباً 70 سے 80 لاکھ تک ہے، سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ زیدیہ فرقہ کے کچھ لوگوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ مشکوک مانا جاتا ہے، جیسے علامہ شیخ سالم اذان زیدی، برصغیر میں علامہ اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی، علامہ تمنا عمادی، علامہ طاہر مکی، علامہ حبیب الرحمان کاندھلوی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی اور غیر ہم عقیدے اس عقیدے کی صحت کے قائل نہیں تھے۔ سید مودودی بھی اس عقیدے کی منوعن تفصیلات کی بابت تحفظات کا شکار تھے۔ اس کے علاوہ مشہور مغربی محدث جناب ڈاکٹر محمد عمرانی حنشی، جو فقہ مالکی اور عقائد میں سلفی ہیں، وہ بھی مہدی سے متعلق روایات کی صحت کے قائل نہیں اور اس عقیدے کی بابت تحفظات رکھتے ہیں۔ مشہور افغانی حنفی عالم جناب ابو بکر عبدالرؤوف صافی افغانی بھی اس عقیدے کی صحت کے قائل نہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی سے اس عقیدے کی نفی و اثبات دونوں کی بابت کچھ نہیں ملتا۔ تاہم امام احمد بن حنبل کی مسند احمد میں مہدی سے متعلق احادیث پائی جاتی ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس عقیدے کی نفی کر کے اس عقیدے سے متعلق احادیث پر جرح نقل کی ہے، جس کو اکثر اہل حدیث و سلفی علماء نے کالعدم قرار دے کر ان احادیث کی صحت کا فتویٰ دیا ہے۔ تاہم معاصر سلفی علماء میں سے شیخ سید عبداللہ بن زید آل محمود الشریف حسنی الہاشمی، جو قطر کے مشہور اور جید سلفی عالم اور مفتی اعظم قطر تھے اور جن سے نجد، قطر اور حجاز وغیرہ کے بڑے بڑے سلفی علماء نے دینی تعلیم حاصل کر کے کسب فیض کیا ہے اور ان کے دروس میں شریک ہوئے، آپ مہدی منتظر کے عقیدہ، پیدائش، آمد، وجود، خروج کے قائل نہ تھے۔
شیخ عبداللہ بن زید نہ صرف علامہ ناصر الدین البانی کے قریبی دوستوں میں سے تھے بلکہ حرم مکی میں عرصہ دراز تک درس بھی دیتے رہے۔ مشہور موحد شیعہ عالم آیت اللہ برقی نے اپنی کتاب احادیث مہدی پر علمی تحقیق میں علامہ عبداللہ بن زید کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی اپنی کتاب کے دباچے میں شیخ عبداللہ بن زید کی کتب لا مہدی ينتظر بعد الرسول محمد خیر البشر سے چند اقتباسات بھی ذکر کیے۔ اس نالج شیئرنگ کی وجہ سے غالباً یہ بھی رہا ہوگا کہ علامہ عبداللہ بن زید اور آیت اللہ برقی معاصر تھے۔ یاد رہے، شیخ عبداللہ بن زید اس پائے کے سلفی عالم تھے کہ ان کی اس کتاب کے آنے کے بعد علامہ ناصر الدین البانی نے شیخ کی اس کتاب پر اظہار خیال کیا اور ان کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، لیکن پھر بھی شیخ البانی نے شیخ عبداللہ کے حق میں دعائے خیر کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ شیخ عبداللہ بن زید اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ہم خود کو سلفی مسلمان کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے تو ہمیں حق قول کی صداقت کو لازمی پکڑنا چاہیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں جب ہم مہدی سے متعلق احادیث کو پڑھتے ہیں تو ان کی احاطہ صلاحیت اور اس پر اعتقاد کے حوالے سے تحقیق اور پڑھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ اس حوالے سے روایات تعارض و اختلافات کی شکار ہیں، اشکالات ہیں۔ علماء محققین، متاخرین اور بعض متقدمین نے ان روایات پر حکم لگایا ہے کہ یہ رسول اللہ کی زبان سے مصنوع و موضوع روایات ہے، اور یہ روایات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، نہ اس مجہول شخص سے متعلق روایات صحیحہ ہیں، نہ یہ متواتر ہیں، نہ صریح ہیں۔ شیخ مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان روایات کو درست مانتے تھے۔ میں کہتا ہوں ہاں، میں نے بھی شیخ الاسلام کا قول پڑھا ہے جس میں وہ خروج مہدی کے اثبات کو لاتے ہیں۔ 7 احادیث جنہیں ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، میں بھی اپنی زندگی کی ابتدا میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہی عقیدہ رکھتا تھا اس حوالے سے، اور میں ان کے اس قول سے بھی متاثر تھا، لیکن جب میں 40 سال کا ہو گیا اور علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور حدیث مہدی کے معرفت، علل و تعارض اور اختلاف کو سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے یہ برا عقیدہ چھوڑ دیا الحمدللہ، اور میری معرفت یہ بن گئی کہ بعد از رسول اللہ اور بعد از کتاب اللہ کوئی مہدی نہیں۔ اور بے شک شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہمارے محبوب ہیں، لیکن وہ ہمارے رب یا نبی نہیں۔ شیعہ اور سنی کتب حدیث نے امام مہدی کی دینی و اخلاقی خصوصیات اور ظاہری اوصاف کے بارے میں متعدد روایات نقول کی ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف فرامین و ارشادات میں واضح کیا کہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ امام مہدی چہرے اور اخلاق کے لحاظ سے رسول اللہ کے مشابہ ترین ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں امام مہدی عجل اللہ فرجۃ الشریف سے اٹھیں گے تو آپ کی عمر 30 سے 40 کے درمیان ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ظہور کے وقت امام مہدی 40 سال سے کم عمر کے نوجوان اور بے انتہا جسمانی قوت کے مالک ہوں گے۔ امام صادق کے قول کے مطابق آپ ایک کامل اور معتدل جوان ہوں گے۔ علامہ مجلسی اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں معتدل سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام وقت ظہور درمیانی عمر یا نوجوانی کے آخری حصے میں ہوں گے۔ امام رضا ظہور کے وقت امام زمانہ کے علامات اور خصوصیات کے بارے میں ابو سلط بروی کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کی نشانی یہ ہے کہ معمر ہے مگر آپ کا چہرہ اور منظر نوجوان، یہاں تک کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آپ 40 یا اس سے کم عمر کے ہیں۔ موسوی اصفہانی کتاب مکیال المکارم میں حسن اور جمال کو امام مہدی کی خصوصیات میں بیان کرتے ہیں اور آپ کو احادیث کے حوالے دے کر شہاب ثاقب اور کوكب دری سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مختلف روایات میں امام زمانہ کے چہرے مبارک کی تفصیلات بیان ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مہدی مجھ سے ہیں، آپ کی زمین کشادہ اور ناک کھڑی ہے۔ ایک حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہے، ان کے دائیں گال پر ایک تل ہے جو ستاروں کی مانند دمکتا ہے۔ امام باقر نے اپنے والد اور جد امجد سے روایت کی ہے کہ ایک دن امام علی ممبر کے اوپر تھے اور فرمایا آخر اس زمان میں میرے فرزندوں میں سے ایک مرد ظہور کرے گا جس کی رنگت سفید مائل بسفیدی ہوگی اور سینہ فراغ ہوگا اور اس کے کاندھے قوی ہوں گے اور پشت پر 2 خال ہوں گے جن میں سے ایک اس کی جلد کی رنگت کا اور دوسرا رسول اللہ کے خال کے مشابہ ہوگا۔ امام مہدی کے اخلاقی اور دینی اوصاف کو 2 صورتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، ان حدیث کی بنیاد پر جن میں آپ کو رسول خدا کے مشابہ ترین قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آیات و حدیث میں جو خصوصیات رسول اللہ کے لیے بیان ہیں ان کو امام مہدی کی اخلاقی اور دینی خصوصیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ امام حسین آپ کے بارے میں فرماتے ہیں امام مہدی کو تم آپ کے سکون اور وقار کو اور حلال و کرام کے سلسلے میں آپ کے علم اور لوگوں کو ان کی ضروریات اور لوگوں سے آپ ان کی بے نیازی کے ذریعے پہنچانو گے۔ امام صادق آپ کو ظاہر ترین فرد کے طور پہ متعارف کراتے ہیں جن کا لباس سخت اور کھردرا اور کھانا جو کی روٹی ہے، وہ اپنی حکومت کے کارگزاروں کے لیے بھی سخت کارگزیر ہیں اور لوگوں کے لیے بخشندہ اور محتاجوں پر بہت مہربان۔ امام باقر آپ کو ایک ایسے فرد کے طور پر متعارف کراتے ہیں جو کتاب خدا پر عمل کرتے ہیں اور کسی بھی منکر کو نہیں دیکھتے جس کی مخالفت نہ کرے۔ امام رضا امام مہدی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ لوگوں پر ان سے زیادہ صاحب حق اور ان کے ماں باپ سے بھی ان کے لیے زیادہ ہمدرد ہے۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے سامنے خاکسار تر اور جن اعمال کا حکم دیتے ہیں ان پر سب سے زیادہ عامل اور جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے زیادہ باز رہنے والے ہیں۔
نیز امام رضا آپ کو دانا ترین، صاحب حکمت ترین، بردبار ترین، پرہیزگار ترین، سخی ترین اور عابد ترین شخصیت کے عنوان سے متعارف کرواتے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیلے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرفین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے۔ ایران کے عالم علی رضا بناہیان نے حتمی طور پر کہا ہے کہ بڑی وبا امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گی۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس کی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر ہے، جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کے اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی آراء دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور ماہ لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آنے واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ٹھیک ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارات کھڑی ہیں اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہیں اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب آ چکے ہیں۔ دوستوں 2024 کا سال شروع ہو چکا ہے اور یہ نیا سال ہی ایک نئی امید کا سال ہے۔ یہ سال ایک اور وجہ سے بھی خاص ہے کہ اس سال کے آغاز سے ہی ایک نئی بات گردش کر رہی ہے کہ یہ سال امام مہدی کا سال ہو سکتا ہے۔ 2024 کے آغاز سے ہی دنیا پر نئی تبدیلیاں ہیں، حق پر باطل کی جیت ہے، ظلم کا دور دورہ ہے، فتنوں کا ظہور ہے، علماء کا قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں پر مشکلات کا ظہور ہے۔ اس سب پر یہ کہنا مشکل نہیں کہ 2024 امام مہدی کے ظہور کا سال ہے۔ سال کے شروع ہوتے ہی امام مہدی کی آمد کی بہت سی نشانیاں ظہور میں آ چکی ہیں۔ امام مہدی کی آمد کی کچھ نشانیاں احادیث کی کتب میں بھی بیان ہے جن کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا۔ دوستو اگر یہ سال امام مہدی کی آمد کا سال ہو سکتا ہے تو ہمیں اس سال کے لیے خود کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم امام مہدی کی آمد کے قابل ہو سکیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ دوستوں جس طرح آج کل فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شدید زخمیوں کو جب ہسپتالوں میں داخل کروایا جاتا ہے تو ظالم کفار وہاں بھی رحم نہیں کھاتے اور وہاں بھی ظلم و ستم کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ فلسطینیوں پر ایسا ظلم چل رہا ہے کہ انہیں انہی کے ملک سے بے دخل کر کے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تقریباً 70 سال اسرائیل فلسطین پر ناحق اور غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، جس پر پوری دنیا کے کفار و مشرکین ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس جنگ کی حمایت کر کے اس میں برابر کے شریک بھی ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلمان حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی ناقابل معافی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر اس قسم کی بے حسی کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مسلمان نہیں کافر و مشرک کہلائیں گے۔ دوستوں یہ بدترین دور ہے جو پوری امت مسلمہ پہ بھاری پڑ رہا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں بدحال ہے۔ 100 سال سے یہ امت ظالمانہ نظام میں غوطے کھا رہی ہے، مسلمانوں کو ستا کر انہیں ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں کہیں مسلمانوں کو زندہ بھی جلایا جا رہا ہے۔ مسلمان ہونا اور ان کا کلمہ حق بلند کرنا جرم ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا دور امام مہدی کا ہوگا جس میں پوری دنیا پر اسلام کا نفاذ ہوگا اور امن اور خوشحالی آئے گی۔ یوں امام مہدی کے آنے کی پہلی علامت پوری ہو چکی۔ دوسری علامت ہے مسلمان حاکموں کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت پر ان کے حکام کی جانب سے ایسی شدید آزمائش نازل ہوگی جو نہ کسی نے دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی۔ اللہ کی کھلی ہوئی زمین بھی مسلمانوں پر تنگ ہو جائے گی۔
ایسے وقت میں اللہ رب العزت میری اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری تھی۔ آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے دونوں اس سے راضی و خوش ہوں گے۔ زمین کسی بیج کو اگائے بغیر نہ چھوڑے گی۔ آسمان سے اللہ موسلادھار بارشیں ان پہ برسائے گا۔ وہ زمین میں 7، 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ اہل زمین کے ساتھ خیر کے اس معاملے کو دیکھ کر لوگ قبروں سے مردوں کے لیے بھی خواہش کریں گے کہ وہ اٹھ جائیں۔ دوستو، اگر کہا جائے کہ یہ ظالم و جابر حکمران کہاں سے آئے، کس قوم سے ہیں، تو جواب یہی آئے گا کہ ہم ہی میں سے ہیں۔ ہمارے درمیان پلے بڑے اور آج حکمران بن بیٹھے ہیں، پھر یہ اتنے ظالم کیسے بن گئے؟ اقتدار میں آنے سے پہلے تو یہ ہمارے درمیان نظر آتے تھے، ہمارے دکھوں کو اپنا دکھ کہتے تھے، مہنگائی، کرپشن اور ظلم کو ختم کرنے کے وعدے کیا کرتے، مگر اقتدار میں آتے ہی ظالم کیسے بن گئے؟ حدیث قدسی میں اس کا جواب موجود ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ میری اطاعت کریں تو میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے دلوں میں رحمت اور نرمی ڈال دیتا ہوں، اور جب لوگ میری نافرمانی کریں تو میں حکمرانوں کے دلوں کو غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں، پھر وہ قوم کو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ دوستوں، آج ظالم حکمران اپنی رعایا پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے نظر آتے ہیں۔ اسلامی ملکوں پر پس پردہ کافر حکمرانی کر رہے ہیں اور مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو بھول کر منمانیاں کرتے ہیں۔ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلم عورتوں کی بے حرمتی اور بچوں بوڑھوں کا استحصال ہو رہا ہے، جس پر حکمران نہ خاموش ہیں بلکہ برابر کے شریک ہیں۔ یہی وہ بدترین دور ہے جس کا ذکر آپ نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا۔ جزیرۃ العرب کی جیلیں حق علماء سے بھری پڑی ہیں۔ یہاں قانون صرف غریب کو سزا دینے کے لیے ہے اور امیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ ماضی میں دیکھا جائے تو انصاف کی کیا عمدہ مثال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریشی قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی کافی فکر مند ہوئے۔ وہ کہنے لگے، اس کے سلسلے میں آقا کریم سے کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ کے چہیتے اسامہ بن زید کے علاوہ کون اس کی جرأت کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ نے آپ سے گفتگو کی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں تم سے پہلے کے لوگ اپنی اس روش کی بنا پر ہلاک ہوئے ہیں کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور حال شخص چوری کرتا تو اس پہ حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دوستو، اس حدیث کے قوانین پوری دنیا پر اگر لاگو کیے جائیں تو کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دنیا میں امن کا دورہ ہو جائے۔ اسی لیے جب امام مہدی کا دور آئے گا اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو پوری دنیا اسلام کی معجزات اور برکات دیکھے گی۔ تیسری بڑی علامت شام اور عراق کا معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ ہوگا۔ یہ بات صحیح مسلم میں لکھی ہے۔ حضرت ابو ندرہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت جابر کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا، قریب ہے کہ اہل عراق پر یہ حالت آئے گی کہ ان کے پاس گیہوں گندم کی مقدار کی قیمت نہ آئے گی۔ تو ہم نے عرض کی، یہ پابندی کس جانب سے آئے گی؟ آقا کریم نے جواب دیا کہ عجم کی جانب سے۔ پھر فرمایا، قریب ہے کہ شام کے پاس بھی دینار کی مالیت اور مد کی مقدار خوراک نہیں آئے گی۔ ہم نے پوچھا، یہ پابندی کس طرف سے آئے گی؟ تو جواب ملا کہ روم کی جانب سے، یعنی اہل مغرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آخری امت میں خلیفہ آئے گا جو مال کو مٹھی بھر بھر کے تقسیم کرے گا اور شمار کر کے نہیں دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جابر اور ابو العلا سے پوچھا کہ تمہاری عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا وہ مال کو مٹھی بھر کر دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ اس حدیث میں دو بڑی علامات ظاہر ہیں۔ پہلی علامت میں عراق پر عجم کی جانب سے خوراک و کاروبار پر پابندی کا ذکر، اور دوسری میں شام پر بھی خوراک اور کاروبار کی پابندی کا ذکر ہے۔ دوستو، 1990 میں صدام حسین کی زمانے صدارت میں عراق نے کویت پر جم کر قبضہ کر لیا، جو 7 ماہ تک جاری رہا۔ کویتی حکمران رات کو سعودی عرب فرار ہوئے۔ عراق کا الزام تھا کہ کویت اس کا تیل چوری کر رہا ہے۔ حملے سے پہلے امریکی سفیر نے صدام حسین کو یقین دلایا کہ عرب تنازعات میں امریکہ نہیں پڑے گا۔ سقوط کے بعد جارج بش کی صدارت میں امریکہ نے سعودی عرب میں اپنی فوجیں جمع کی اور حملہ کر کے کویت کو عراق سے آزاد کرا لیا۔ مغربی ممالک میں اس حملے کو پہلی خلیجی جنگ کہا جاتا ہے۔ اگست 1990 کو عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر کے قبضہ کیا۔ جیسے بین الاقوامی مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممبروں کے ذریعے عراق کے خلاف فوری معاشی پابندیاں لگائیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور امریکی صدر جارج ایچ.ڈبلیو. بش نے سعودی عرب میں فوجیں تعینات کی اور دوسرے ممالک سے بھی اپنی فوجیں جائے وقوع پر بھیجنے کی تاکید کی۔ اقوام عالم کی صفیں اس اتحاد میں شامل ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا فوجی اتحاد تشکیل دیا گیا۔ اس ترتیب میں اتحادی فوج کی زیادہ تر فوجیں سعودی عرب، برطانیہ اور مصر کے معاونین کی حیثیت سے تھی۔ کویت اور سعودی عرب نے 7 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے 32 ارب امریکی ڈالر ادا کیے۔ کویت سے عراقی فوجوں کو ملک بدر کرنے کے لیے ابتدائی کشمکش 17 جنوری 1991 کو 5 ہفتوں تک جاری رہنے والے ہوائی اور بحری بمباری سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد 24 فروری کو زمینی حملہ ہوا۔ یہ اتحادی افواج کے لیے فیصلہ کن فتح تھی جس نے کویت کو آزاد کرا لیا اور عراقی سرزمین تک بڑھا۔
इस इत्तेहाद ने अपनी पेश कदमी खत्म की और जमीनी मुहिम शुरू होने के 100 घंटे बाद फायर बंदी का ऐलान किया। फिजाई और जमीनी लड़ाई सिर्फ इराक, कुवैत और सऊदी अरब के सरहद पर वाक़ई इलाकों तक महदूद थी। इराक ने सऊदी अरब में और इसराइल के खिलाफ इत्तेहादियों के अहदाफ के खिलाफ स्किड मिसाइल दागे। 1990 में इराक पर कुवैत पर हमले के बाद सद्दाम हुसैन हुकूमत के खिलाफ बैनुल अक़वामी मुखालफत का आगाज हुआ। आलमी बरादरी ने इस हमले की मजम्मत की और 1991 में अमरीका की सरबराही में एक फौजी इत्तेहाद ने इराक कुवैत से बेदखल करने के लिए खलीजी जंग का आगाज किया। खलीजी जंग के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादियों की पॉलिसी के साथ चेक में सद्दाम हुसैन को रखने के लिए कोशिश की रोकथाम। इस पॉलिसी में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद इक़्तिसादी पाबंदियां शामिल थी। ये मुआयना अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कमीशन UNSCOM ने किया था। UNSCOM ने बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के ताउन से इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम किया कि इराक ने अपने कीमियाई, हयाती और जौहरी हथियारों और सहूलियात को खत्म किया। खलीजी जंग के बाद की दिहाई में अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले इराकी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा करते हुए सलामती कौंसिल की 16 करारदादें मंजूर की। इराकी अहदेदारों ने इंस्पेक्टर्स को हिरासा किया और उनके काम में रुकावटें डाली और अगस्त 1998 में इराकी हुकूमत ने इंस्पेक्टर्स के साथ ताउन को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया और ये इल्जाम लगाया कि इंस्पेक्टर्स अमरीका की जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के इल्जामात को बाद में साबित किया गया। 1998 अक्टूबर में इराकी हुकूमत को खत्म करना इराक लिबरेशन एक्ट के निफाज के साथ ही अमरीकी सरकारी खारिजा पॉलिसी बन गया। इस एक्ट ने इराकी जमहूरी हिज़्ब इख्तिलाफ की तंजीमों के लिए इराक में जमहूरियत में मुंतकली की हिमायत के लिए एक प्रोग्राम कायम करने के लिए $97 बिलियन फराहम किए। सदर के तौर पर जॉर्ज H.W. बुश ने इंतखाबात के बाद 2000 में अमरीका एक से ज्यादा जारहाना इराकी पॉलिसी की सिमत में मुंतकिल कर दिया गया। 2000 के इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के इंतखाबी प्लेटफॉर्म में सद्दाम को हटाने के मंसूबे में इराक लिबरेशन एक्ट के एक इब्तदाई नुक्ते के तौर पर मुकम्मल निफाज का मुतालबा किया गया था। ताहम 11 सितंबर के हमलों की तरफ से मामूली रस्मी हरकत न हुई। इन तमाम मराहिल में इंसानी हुकूक की पामाली हुई। 2002 अक्टूबर में कांग्रेस ने सदर बुश को इराक के खिलाफ फौजी हमला करने का इख्तियार दिया अगर वो फैसला करता है कि अगर ये जरूरी हो तो। इराकी जंग 20 मार्च 2003 को शुरू हुई जब अमरीका, बरतानिया और मुतादिद इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक सदमे और खौफ पर बमबारी मुहिम चली गई। बदतरीन दौर है जिसका जिक्र आपने अपनी हदीस मुबारका में फरमाया। जजीरतुल अरब की जेलें हक उल्मा से भरी पड़ी हैं। यह कानून सिर्फ गरीब को सजा देने के लिए है और अमीर को छोड़ दिया जाता है, जबकि माजी में देखा जाए तो इंसाफ की क्या उम्दा मिसाल आका करीम अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाई थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कुरैशी कबीला बनु मखजूम की एक औरत के मामले में जिसने चोरी की थी काफी फिक्रमंद हुए। वो कहने लगे, इसके सिलसिले में आका करीम से कौन गुफ्तगू करेगा। लोगों ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह के चहीते उसामा बिन ज़ैद के अलावा कौन इसकी जुर्रत कर सकता है। चुनाचे उसामा ने आपसे गुफ्तगू की तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश कर रहे हो। फिर आप खड़े हुए और खुतबा देते हुए आपने फरमाया, लोगों तुमसे पहले के लोग अपनी इस रविश की बिना पर हलाक हुए हैं कि जब कोई आला खानदान के शख्स चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कमजोर हाल शख्स चोरी करता तो उस पर हद जारी करते। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। दोस्तों, इस हदीस के कवानीन पूरी दुनिया पर अगर लागू किए जाएं तो कितने मसाइल हल हो सकते हैं और दुनिया में अमन का दौरा हो जाए। इसीलिए जब इमाम मेहदी का दौर आएगा और इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो पूरी दुनिया इस्लाम के मौजूजात और बरकत देखेगी। तीसरी बड़ी अलामत शाम और इराक का मुआशी और इक़्तिसादी बायकॉट होगा। ये बात सही मुस्लिम में लिखी है। हजरत अबू नदरा से रिवायत है कि हम हजरत जाबिर के साथ थे। उन्होंने फरमाया, करीब है कि अहले इराक पर यह हालत आएगी कि उनके पास गेहूं गंदम की मिकदार की कीमत ना आएगी। तो हमने अर्ज की, ये पाबंदी किस जानिब से आएगी। आका करीम ने जवाब दिया कि अजम की जानिब से। फिर फरमाया, करीब है कि शाम के पास भी दिनार की मालियत और मद की मिकदार खुराक नहीं आएगी। हमने पूछा, ये पाबंदी किस तरफ से आएगी। तो जवाब मिला कि रोम की जानिब से, यानी अहले मगरिब की जानिब से होगी। फिर थोड़ी देर खामोश हुए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी आखिरी उम्मत में खलीफा आएगा जो माल को मुट्ठी भर भर के तकसीम करेगा और शुमार करके नहीं देगा। रावी कहते हैं कि मैंने जाबिर और अबू लुला से पूछा कि तुम्हारी उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में क्या राय है, क्या वो माल को मुट्ठी भर कर देते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि वो उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं है। इस हदीस में दो बड़ी अलामत जाहिर है। पहली अलामत में इराक पर अजम की जानिब से खुराक और कारोबार पर पाबंदी का जिक्र और दूसरी में शाम पर भी खुराक और कारोबार की पाबंदी का जिक्र है। दोस्तों, 1990 में सद्दाम हुसैन की जमाने सदारत में इराक ने कुवैत पर जमकर कब्जा कर लिया जो 7 माह तक जारी रहा। कुवैती हुक्मरान रात को सऊदी अरब फरार हुए। इराक का इल्जाम था कि कुवैत उसका तेल चोरी कर रहा है। हमले से पहले अमरीकी सफीर ने सद्दाम हुसैन को यकीन दिलाया कि अरब तनाज़ात में अमरीका नहीं पड़ेगा। सकूत के बाद जॉर्ज बुश की सदारत में अमरीका ने सऊदी अरब में अपनी फौजें जमा की और हमला करके कुवैत को इराक से आज़ाद करा लिया। मगरिबी ममालिक में इस हमले को पहली खलीजी जंग कहा जाता है। अगस्त 1990 को इराकी फौज ने कुवैत पर हमला करके कब्जा किया
جیسے بین الاقوامی مذمت کا سامنا کرنا پڑا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ممبروں کے ذریعے عراق کے خلاف فوری معاشی پابندیاں لگائیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور امریکی صدر جارج ایچ بش نے سعودی عرب میں فوجیں تعینات کی اور دوسرے ممالک سے بھی اپنی فوجیں جائے وقوع پر بھیجنے کی تاکید کی۔ اقوام عالم کی صفیں اس اتحاد میں شامل ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا فوجی اتحاد تشکیل دیا گیا۔ اس ترتیب میں اتحادی فوج کی زیادہ تر فوجیں سعودی عرب، برطانیہ اور مصر کے معاونین کی حیثیت سے تھی۔ کویت اور سعودی عرب نے 7 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے 32 ارب امریکی ڈالر ادا کیے۔ کویت سے عراقی فوجوں کو ملک بدر کرنے کے لیے ابتدائی کشمکش 17 جنوری 1991 کو 5 ہفتوں تک جاری رہنے والے ہوائی اور بحری بمباری سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد 24 فروری کو زمینی حملہ ہوا۔ یہ اتحادی افواج کے لیے فیصلہ کن فتح تھی جس نے کویت کو آزاد کرا لیا اور عراقی سرزمین تک بڑھا۔ اس اتحاد نے اپنی پیش قدمی ختم کی اور زمینی مہم شروع ہونے کے 100 گھنٹے بعد فائر بندی کا اعلان کیا۔ فضائی اور زمینی لڑائی صرف عراق، کویت اور سعودی عرب کے سرحد پر واقع علاقوں تک محدود تھی۔ عراق نے سعودی عرب میں اور اسرائیل کے خلاف اتحادیوں کے اہداف کے خلاف اسکڈ میزائل داغے۔ 1990 میں عراق پر کویت پر حملے کے بعد صدام حسین حکومت کے خلاف بین الاقوامی مخالفت کا آغاز ہوا۔ عالمی برادری نے اس حملے کی مذمت کی اور 1991 میں امریکہ کی سربراہی میں ایک فوجی اتحاد نے عراق کویت سے بے دخل کرنے کے لیے خلیجی جنگ کا آغاز کیا۔ خلیجی جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسی کے ساتھ چیک میں صدام حسین کو رکھنے کے لیے کوشش کی روک تھام۔ اس پالیسی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد اقتصادی پابندیاں شامل تھیں۔ عراقی افواج ملک کے پار سے تیزی سے مغلوب ہوئی۔ اس حملے کے نتیجے میں باسط حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اسی سال دسمبر میں صدام حسین کو آپریشن ریڈ ڈان کے دوران میں گرفتار کیا گیا تھا اور 3 سال بعد اسے پھانسی دی گئی۔ صدام کے انتقال اور اس کے بعد اتحادیوں کی عارضی انتظامیہ کی بد انتظامی کے بعد بجلی کے خلا شیعہ اور سنی کے مابین وسیع پیمانے پر خانہ جنگی کے ساتھ اتحادی افواج کے خلاف ایک طویل شورش کا باعث بنا۔ بش انتظامیہ نے عراقی جنگ کے بارے میں اپنے عقلی اصول کی بنیاد اصولی طور پر اس دعوے پر مبنی کی تھی کہ عراق، جسے 1990 سے 91 کی خلیج جنگ کے بعد سے ہی امریکہ کا ایک بدمعاش ریاست کے طور پر دیکھتا رہا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے پروگرام WMD کے ایک فعال ہتھیار تھے، اور یہ کہ عراقی حکومت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ لاحق کر دیا۔ کچھ امریکہ عہدیداروں نے صدام پر القاعدہ کو پناہ دینے اور ان کی حمایت کرنے کا جھوٹا الزام لگایا تھا، جبکہ دوسروں نے جابرانہ آمریت کے خاتمے اور عراقی عوام میں جمہوریت لانے کی خواہش کا حوالہ دیا۔ 2004 میں 9/11 کی کمیشن نے کہا تھا کہ صدام حسین حکومت اور القاعدہ کے مابین آپریشنل کا کوئی ذخیرہ یا ایک فعال WMD تعلقات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عراق میں پروگرام نہیں ملا۔ بش انتظامیہ کے عہدیداروں نے صدام، القاعدہ کے WMD متنازع تعلقات اور WMD کے بارے میں متعدد دعوے کیے جو خاکہ نگاریوں پر مبنی تھے، اور انٹیلیجنس حکام نے ان کو مسترد کر دیا۔ امریکی جنگ سے پہلے کی ذہانت کے عقلی تناظر کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بھی شدید تنقید کا سامنا رہا۔ سن 2016 میں چیل کوٹ رپورٹ شائع ہوئی تھی اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ فوجی کارروائی ضروری ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت کا یہ آخری فیصلہ نہیں تھا، اور یہ کہ حملے کے نتائج کو کم نہیں سمجھا گیا تھا۔ FBI کے ذریعے جب تفتیش کی گئی تو صدام حسین نے اعتراف کیا کہ ایران کے سامنے مضبوط دکھائی دینے کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلحہ رکھنے کی پیشکش جاری رکھی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ عراق پر امریکی حملے سے قبل بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود نہ تھے۔ حملے کے بعد عراق میں 2005 میں کثیر الجماعتی انتخابات ہوئے۔ نوری المالکی 2006 میں وزیر اعظم بنی تھی اور 2014 تک اس عہدے پہ رہیں۔ المالکی حکومت نے ایسی پالیسیاں نافذ کیں جو بڑے پیمانے پر ملک کے پہلے غالب سنی اقلیت کو دور کرنے اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے کے اثرات کے طور پہ دیکھی گئی۔ 2014 کے موسم گرما میں داعش نے شمالی عراق میں ایک فوجی کارروائی کا آغاز کیا اور دنیا بھر میں اسلامی خلافت کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں آپریشن مورسی حل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ایک اور فوجی رد عمل سامنے آیا۔ عراق جنگ کم از کم 1 لاکھ شہری ہلاکتوں کے ساتھ 10,000 فوجیوں کے ہلاکتوں کا سبب بنی۔ زیادہ تر ہلاکتیں 2004 اور 2007 کے درمیان میں شورش اور خانہ جنگی کے نتیجے میں ہوئی۔ اس کے بعد عراق میں 2014 سے 17 کی جنگ، جو اس حملے کا ایک ڈومینو اثر سمجھا جاتا ہے، ملک کے اندر 50 لاکھ افراد کے بے گھر ہونے کے علاوہ کم از کم 67,000 شہری ہلاکتوں کا ذمہ دار بنا۔ 10 سال سے جاری خانہ جنگی میں لاکھوں لوگ بے دخل ہو چکے ہیں یا ہلاک۔ شام کے لوگوں کو بحران کا سامنا ہے اور خصوصاً بے گھر افراد کو۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ ضروریات بڑھ رہی ہیں اور وسائل کم ہو رہے ہیں، اور اسی لیے حکومت ملکی اداروں کو کئی روز تک بند رکھنے کی پابند ہے، جبکہ شامی پونڈ کی قدر پست ترین سطح تک پہنچ گئی۔ یہ روایات میں بیان کردہ باتیں منوان پوری ہیں۔ عراق اور شام کا بحران اتنا شدید ہے کہ شاید یہ ایسی سختی کبھی پہلے آئی ہو۔ یہ وہ علامت ہے جو پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور قریب ہے۔ دوستو، چوتھی علامت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے، جس پہ پوری امت مسلمہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اسرائیل کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے اور اس نے تمام اخلاقی قدریں پامال کر دی۔
فلسطینی فضا اسرائیلی حملوں اور انسانی چیخوں سے گونج رہی ہے۔ غزہ میں بھوک، افلاس کا رات، خوراک ناپید، پانی بند، لاشوں کو دفنانے کے لیے جگہ ختم، ہر طرف بکھری لاشیں عالمی امن کے دعوے داروں کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ 2008 کے بعد سے یہ سب سے مہلک فضائی حملہ نسل کشی کے مترادف ہے۔ غزہ سے نقل مکانی کرنے والوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ عالم اسلام کا دل اس کھلے ظالم کے خلاف خون کے آنسو روتا ہے، مگر اس کی بے بسی بھی آیا ہے۔ تڑپتی سے سختی چیختی انسانیت کو ظالم اسرائیل کے پنجے سے نجات دلانے اور جنگ بندی کی اقوام متحدہ میں تازہ قرارداد بھی ویڈیو کی نظر ہو گئی۔ حماس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی کھلی جارحیت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، ہسپتال پر حملے کے بعد اردن، مصر اور فلسطین اتھارٹی نے ان سے طے شدہ ملاقات منسوخ کی ہے۔ اسرائیل کی تاریخ ہم سب کو پتا ہے، جانتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین پر سالوں سے زبردستی قابض ہے۔ غالباً 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا اور جب سے وہاں کے نہتے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ دنیا کے ممالک جن میں امریکہ سر فہرست ہے، جو اسرائیل کی ہر قسم کی حمایت کر رہا ہے، اس میں اسلحے سے لے کر مالی اور سفارتی امداد کا بھی شامل ہے، اور اسرائیل اس اسلحے اور طاقت سے غزہ اور مغربی پٹی کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبلہ اول ہے اور اسرائیل نے اس پر عرصہ دراز سے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اس صدی میں بھی وہاں کے فلسطینی مسلمان قبلہ اول کی زیارت اسرائیل کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اب تو اسرائیل کی افواج غزہ کے ہسپتالوں تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کے ہسپتال قبرستان میں بدل گئے۔ مغربی ممالک جانوروں کے بچوں کی تکلیف تو دیکھ نہیں سکتے، مگر غزہ کے بچوں پر جاری ظلم و ستم انہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ بچوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں۔ اسلامی ممالک اور مغربی ممالک پر سوالیہ نشان ہے۔ رقت آمیز مناظر دیکھے جا رہے ہیں، لیکن فلسطینیوں کی آہو بکا سننے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ تمام حالات بھی حضرت امام مہدی کے ظہور کی علامات ہے، جن کا روایات بتا دیتی ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستوں، آپ کو پسند آئی ہوگی، ہم یہ امید رکھتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔